کہ آپ کے اس بجٹ میں کیا کوئی انڈسٹریل زون کا کوئی تصور ہے؟ 30 لاکھ نوجوان ہیں آپ کے پاس بے روزگار. آپ ایجوکیشن میں آپ نے آئی ٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو جدید دنیا میں، جو ڈیجیٹل دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو حرام ہے میری نظر میں. ٹیکس کوئی اور دیتا ہے، میں جا کے وہاں پہ حج کروں، یہ حج قبول ہی نہیں ہوگا. آپ ایسے ذرائع پیدا کریں کہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنا روزگار کر سکیں. میں اپنے اپوزیشن لیڈر کی جو بجٹ سے متعلق جو نشاندہی انہوں نے کی تھی، ان چیزوں کو آگے لیتے ہوئے مختصراً کچھ اپنے تحفظات اور اپنے تجاویز آپ سب دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بجٹ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو ہر سال حکومتیں اپنے عوام کے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ کی فلاح بہبود، آپ کی تحفظ و سلامتی، آپ کی روزگار اور آپ کے سماجی انصاف کی خاطر یہ 1 سال کی مدت میں آپ کو یہ چیزیں دینا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، بلوچستان کی تمام صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، اور بلوچستان کے اس وسیع و عریض رقبے میں ایک چھوٹی سی خطیر رقم کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں نہ ترقیاتی عمل مکمل ہوگا، نہ بلوچستان کے عوام کی جو زندگی ہے اس بجٹ سے یا اس طریقہ کار سے اس میں کوئی بہتری آئے گی. یقیناً مالی مشکلات ہوں گے، یقیناً اس پیچیدہ صورتحال میں بہت سارے مسائل ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، ملک کا آدھا حصہ جہاں بے روزگاری ہو، جہاں پہ حالات صحیح نہ ہوں، تو ایسے حالات میں ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے جو بلوچستان کے اندر حالات کی درستگی، بہتری کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں. اسپیکر صاحب، آپ کا نوجوان آپ سے روزگار چاہتا ہے. آپ کے لوگ بلوچستان میں ترقی چاہتے ہیں، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ ترقی کے وہ کون سے راستے ہیں جہاں گورنمنٹ کے بجائے آپ ایسے ذرائع پیدا کریں کہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنا روزگار کر سکیں. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ کے اس بجٹ میں کیا کوئی انڈسٹریل زون کا کوئی تصور ہے، کوئی کنسیپٹ ہے، کوئی پلاننگ ہے کہ آپ اتنے بے روزگار نوجوانوں کو، جو مولوی صاحب نے فرمایا کہ 30 لاکھ نوجوان ہیں آپ کے پاس بے روزگار، آپ ان کو سرکاری ملازمت تو اتنی تعداد میں نہیں دے سکتے ہو. آپ نے صرف 6000 ملازمتیں اس وقت جن کا آپ نے اعلان کیا. اب وہ کس سیکٹر میں جائیں گے، کون سے ڈپارٹمنٹ کو ملیں گے اور کتنے ملیں گے؟ 1.5 کروڑ کی آبادی میں. صاحب، آپ نے اگر بلوچستان کو بہتر کرنا ہے، بلوچستان کو ماڈرن دنیا کے ساتھ ملانا ہے، تو صاحب آپ جدید دنیا کے مطابق چلیں نا. آپ ایجوکیشن میں آپ نے آئی ٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی. آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو جدید دنیا میں، جو ڈیجیٹل دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو جدید دنیا میں، جو ڈیجیٹل دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے نوجوان کو وہ تعلیم دو. آپ بی اے ایم اے کراتے ہو، بی اے ایم اے والے کو یورپ میں کہیں جا کے نوکری ملے گی. اسکلڈ ایجوکیشن، ہنر، آپ وہ چیزیں دے دیں. آج کے دور میں بہت ساری چیزیں، جیسے میں کہتا ہوں، میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں، بی آنرز پولیٹیکل سائنس میں نے کیا کراچی یونیورسٹی سے. لیکن آج کے دور میں میرے خیال میں یہ کوئی میرا کیا نام ہے جو فیلڈ کے حوالے سے شاید وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ آپ نے یہ یو ایس بی میں دی، یہ ایک ماڈرن دنیا ہے نا. ماڈرن دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں بھی ماڈرن ہونا پڑے گا. اب دیکھیں، ہم بھیک مانگتے ہیں دنیا میں جا کے، لیکن ہمارے اخراجات آپ دیکھیں نا، غیر ترقیاتی اخراجات میں اضافے کا ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کربوں روپے ان کے ٹیکسز سے، ہمارے جیب کی نہیں ہے. ٹیکس وہ پیئر ہیں، ٹیکس پیئر وہ ہیں، ٹیکس وہ دیتے ہیں.
ہم ان کے پیسے غیر ترقیاتی اخراجات میں دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے صحیح کہا، بھائی حج عمرہ ہم کیوں سرکاری پیسوں میں کریں؟ یہ تو حرام ہے میری نظر میں۔ ٹیکس کوئی اور دیتا ہے، میں جا کے وہاں پہ حج کروں، یہ حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ نعوذ باللہ ہم وہ گناہ، وہ جرم کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون کرپشن کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، نہیں، یہ مجھے حق نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں ایک سوال ہے، آپ کے نوجوان کے اندر یہ بالکل سوال موجود ہے کہ میرے ملک میں کرپشن کر رہے ہیں اور میرے نمائندے کر رہے ہیں۔ اس پر سوچنا چاہیے اسپیکر صاحب، اس کے لیے کوئی لائعمل طے کرنا چاہیے کہ ہم اس ناسور سے کس طرح اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو نجات دیں۔ اور یہ جو بجٹ ہم بنا رہے ہیں یہ ایک حلقے کے لیے نہیں ہے، یہ پورے صوبے کے لیے۔ ہم یہاں پہ جو بجٹ کو ڈسکس کریں گے ایک حلقے کے حوالے سے نہیں کریں گے، کہ یہ پورا صوبہ ہمارا ہے، اس صوبے میں لوگوں کی معاشی یا سماجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس لائعمل کیا ہے۔ دیکھیں پسماندہ علاقے، اب فرض کریں شیرانی ہے، اواران ہے، واشوک ہے، موسیٰ خیل ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ان ترقیاتی اسکیموں میں کیا یہ پسماندہ اضلاع آگے آ سکتے ہیں؟ یہ 100 سال تک نہیں آئیں گے۔ گورنمنٹ اب بارکان، جی بارکان، بالکل سردار صاحب، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بارکان، موسیٰ خیل، شیرانی، واشوک، اواران، ایون میں کہوں گا جل مکسی، ہمارے نواب صاحب پتہ نہیں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، جل مکسی بھی۔ دیکھیں ایسے اضلاع، جی بالکل سریاب کوئٹہ میں رہتے ہوئے بھی تھوڑا ایک آئسولیٹڈ ایریا ضرور ہے، تو مجھے امید ہے کہ سریاب کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ بھی ہم سب کا ہے، بلوچستان ہے، تو ہمیں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ جہاں پہ سر دیکھیں نا، اب آپ نے ترقیاتی اسکیمات دیں، پچھلے سال اسپیکر صاحب، پچھلے سال ایسے ترقیاتی اسکیمات جن کا تعلق پرچیز آئٹم سے تھا، ان کے لیے آپ نے 35% رکھا، 25 رکھا آپ نے ایلوکیشن۔ آپ مجھے بتاؤ ایک ٹرانسفارمر کیا پرچیز آئٹم میں آتا ہے نا، وہ آپ 20 رکھتے ہیں، اچھا وہاں پہ ریلیز ہوتا ہے 20%، وہ ہو سکتا ہے؟ آپ ایمبولینسز کے لیے آپ پیسے رکھتے ہیں، 10 ایمبولینس کا پیسہ رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ریلیز کرتے ہیں وہ 20% نہیں ہے، کیا کوئی کمپنی آپ کو ایمبولینسز دے دے گا؟ تو صاحب آپ کے بجٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خامیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں بجٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین کا آرٹیکل 120 کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے پری بجٹ سیشن منعقد کیا؟ کیا آپ نے اس پر ڈیبیٹ کیا؟ کیا آپ نے اس پر لوگوں کی تجاویز لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار خود آئین سے، قانون سے یا متعین کردہ ہمارے اپنے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ جو بھی طریقہ کار ہو وہ اس آئین کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو یہ پریویلیج حاصل ہے، گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے، وہ جو بھی لائے، جو بھی کرے، قانوناً اس کے پاس میجورٹی ہے، وہ پاس کر سکتا ہے، لیکن آئینی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسپیکر صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ ہمارے اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو ان چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ کار ہے، جو یہاں پہ جو بجٹ سازی ہوتی ہے یا بجٹ کی جو پریپریشن ہوتی ہے نا، اس کو کم از کم ایک آئینی ڈھانچے میں تو ترتیب دیا جائے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے مسئلے کو غیر ضروری طور پر نہیں اچالیں گے، کوئی غیر ضروری تنقید کا ہمیں شوق بھی نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں اور تقریر کریں اور وہ جائے سوشل میڈیا میں، نہیں، ہم مثبت تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہیں گے حکومت وقت سے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھو، عوام کی روزگار کا بندوبست کرو۔ نوجوان جو مولوی صاحب نے کہا کہ بے روزگاری ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور بھی ملٹی فیکٹرز ہیں اس کے۔ جب اس کو سماجی انصاف نہیں ملے گا، جب اس کو روزگار نہیں ملے گا، آپ کا دشمن اس کو ورگلائے گا آپ کے خلاف، وہ آپ کے خلاف اس کو باغی بنائے گا۔ آپ اس کو کیسے اپنی طرف کھینچو گے؟ آپ اس کو کیسے اپنے
پاس بلا سکو گے وہ ان اقدامات سے جہاں اس کو اپنی سلامتی، اس کی روزگار، اس کی جو ہے نا مستقبل خطرے میں نظر نہ آئے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو وہ روزگار سے ہوگا سر. آپ کے لاکھوں لوگ ابھی بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اس بجٹ میں کون سی ایسی جگہ آپ نے نشاندہی کی کہ ہم نیا کوئی انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس جیڈا ہے، آپ نے ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا. لیڈا ہے، وہ اس کے پرانے صنعتیں بند ہو رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ کوئٹہ میں فوری ٹیکس فری انڈسٹریل زون بنائیں. فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی میں جل رہا ہوں، میرے علاقے بدامنی کا شکار ہیں، میرا نوجوان باغی ہے، اس کو مجھے روزگار دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سرکاری ملازمتیں نہیں ہیں، ذریعے روزگار اور بھی بہت ہے نا، طریقہ کار اور بھی بہت ہے. آپ سے میں عرض کروں سر، بلوچستان میں معدنیات، وہ معدنیات ہیں خاص کر ریئر ارتھ میٹل جو ہے، اس کے حوالے سے آپ کے بجٹ میں کچھ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس کے مطابق تعلیم دوں، اس پر قائل کروں، وہ کل کو یہ جو معدنیات نکلیں گے وہاں پہ جا کے سروس کرے، وہ اسکلڈ ہو؟ آپ کے بجٹ میں یہ ہے؟ میرے خیال میں میرا منسٹر کیا کہتے ہیں فائنانس اور لیڈر آف ہاؤس دونوں نہیں ہیں. میں کس سے فریاد کروں؟ کون سنے گا؟ نہیں، آپ کی آن ریکارڈ آ رہی ہے آپ کی سپیچ تک. جی آپ کی سپیچ آن ریکارڈ آ رہی ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن دیکھیں یہ یہاں بیٹھے ہوتے تو ہم جیسے لوگوں کی تجاویز جو ان کے فائدے میں، حکومت کامیابی کی طرف جائے گی تو حکومت کا فائدہ ہے. جو مثبت تجاویز پر عمل کرے گی، ہم اپوزیشن چاہتے تو آگ پہ پیٹرول چھڑک دیتے، لیکن نہیں، ہم منفی تنقید، ہم منفی عمل نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. حکومت کو اپنے صوبے کے بارے میں، اپنے نوجوانوں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم غیر سنجیدہ اقدامات سے یا طاقت سے اپنے نوجوانوں کو قائل کریں. ان کو محبت سے، پیار سے، روزگار سے، امن سے، تعلیم سے اپنی طرف بلائیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں، آپ جس خطے میں کیپٹن صاحب رہ رہے ہو، اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے. عالمی سازشیں ہیں، منوس گیم یہاں پہ ہو رہے ہیں. دنیا کے جنگی جنون کے لوگ وہ اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، چاہے نیتنیاہو ہو، مودی ہو، فلانا ہو، ایکس وائی زیڈ. تو ایسے صورتحال میں صاحب ہمیں اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا پڑے گا. یہاں پہ وہ مثبت اقدام کرنے ہو. فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کیوں اس کے چاہتے ہو کہ بھئی گیس کی مد میں پی پی ایل کے پاس ہمارے جو پیسے ہیں، واجبات ہیں، وہ دے دیں. او ڈی جی سی ایل پر ہمارے جو واجبات ہیں وہ دے دیں. ریکارڈک یا دوسرے معدنیات کے جو ہمارے پیسے ہیں وہ پہلے ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دے دیں. اب ہمارے روزگار پہ دوسرے علاقوں کے لوگ آئیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکنیکل، آپ تو ٹیکنیکل نہیں ہو، آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن، وہ کون بنائے گا؟ کوئی ہمت تو کرے نا، وہ ادارے بنائے جو میرے نوجوان کو اسکل کرے. وہ خود تو غیر میں تو نہیں سیکھیں گے نا سر، ہمیں دینا ہوگا. میں اس لیے ان باتوں پر زور دے رہا ہوں. دیکھیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہے. ہمیں ان کو ملک کی طرف کھینچنا ہوگا، ہمیں ان کو روزگار دینا ہوگا. اور سب سے زیادہ اس وقت توجہ آپ کو آپ کے نوجوانوں کی طرف دینا ہوگا تاکہ آپ کا نوجوان اپنے ملک کے پاس آئے، اپنے ملک سے محبت کرے. دیکھیں سوشل میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا اسپیکر صاحب بہترین طریقہ ہے کہ حکومت بہت ساری چیزوں پر سنجیدہ ہو جائے. یہ اپوزیشن میں جتنے بیٹھے ہوئے دوست ہیں، یہ کبھی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے کہ میرے حلقے میں آپ نے اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پورے صوبے کو آپ نے کون سی پلاننگ دی، وہ میرا مسئلہ ہے. میرے صوبے کو آپ کیسے آگے لے جاؤ گے؟ میں کہتا ہوں قلعہ عبداللہ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ آپ توجہ دو. فشریز کی ضرورت، لسبیلا ہب گوادر ہیں، وہاں پہ فشریز کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرو. اگر سیب، انار، انگور کا بہترین علاقہ زیارت اور قلعات ہیں تو وہاں پہ وہ اقدامات کرو. کجور، کیچ پنجگور میں ہوتا ہے تو پنجگور میں وہ اقدامات کرو. یا آپ کا چاول اور گندم نصیر آباد میں ہوتا ہے تو نصیر آباد کے لیے وہ پلاننگ بناؤ. ضروری نہیں ہے کہ اواران میں آپ فشریز بنائیں، ضروری نہیں اواران میں انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ آپ انوائرمنٹ پہ پیسے خرچ کریں. تو دیکھیں ایسی پلاننگ ہونی چاہیے جہاں جو ضرورت ہو. اب ہمارے کیا مقابلہ ہے؟
کہ جی فشریز کا اگر گوادر میں 100 نوکریاں تو اواران میں 10 ہونا چاہیے. او بھائی اواران میں جس چیز کی ضرورت ہے وہی دے دو. تو گورنمنٹ صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہے جن کو ہم یہ گوشت گزارش کرنا. خیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہم سب کے کسٹوڈین ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز انشور کرا دوں, اسپیکر, اسمبلی, کمیٹیز اور اس کی پوری سر ہمیں آپ پر اعتماد ہے, ہمیں آپ پر اعتماد ہے. سنیں اس کی پوری کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک ہے. یہ آپ متحد ہو جائیں اور ان چیزوں کے اوپر آپ یکجہتی کا مظاہرہ کریں, میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. بالکل ہمیں آپ پر بھی اعتماد ہے, ہم متحد بھی ہیں. آپ اپنے مثبت تجاویز رکھیں گے گورنمنٹ کے سامنے, جو چیزیں اس صوبے کے مفاد میں نہیں ہوں گی اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اس کو اپوز کریں گے. یہ نہیں کہ ذاتی طور پر نہیں, اپنے لوگوں کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مفاد بلوچستان کو بہتر کرنے میں. بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. اگر بلوچستان کو آپ بہتر کرو گے تو پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اور بلوچستان دونوں لازم ملزوم ہیں, لیکن بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینا, بلوچستان کے نوجوان کو ایڈریس کرنا, یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.